السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت مارچ 14/2024. آج ایک تو 3 بجے کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب سے ملاقات کا آج وہ ملاقات کرنی ہے. علاوہ ازیں پرسوں بھی ملاقات کا ہے بشرا بی بی صاحبہ سے، اور کوشش کریں گے کہ آپ تک سارے حقائق بتاتا رہوں. میں آپ کو ضمنی الیکشن ہونے کو 21 اپریل تاریخ آ گئی ہے. کیا وہی بیوروکریسی کرے گی اور کیا وہی فارم 45 اور 47 ہوگا؟ یہ دیکھنے والی بات ہے. سینٹ کے الیکشن بھی آنے والے ہیں، اور عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے پیچھے آپ کو کہانی ساری بتا دی تھی کیا ہے. علی امین گنڈا پور وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعظم ہے بھائی، اور بن چکے ہیں اور گراؤنڈ پہ چیزیں آ چکی ہیں. دوسرا اہم معاملہ ہے لاہور ہائی کورٹ میں آئینی درخواست کی سماعت ہونی ہے ڈویژن بینچ کے سامنے. سیکشن 215 سے آگے کی بات جائے گی. اب سیکشن 215 الیکشن ایکٹ سے آگے جائیں گی. کیا ہوگا پہلے اسی پہ گفتگو کر لیتے ہیں. پہلے ذرا ضمنی الیکشن کے حوالے سے بتا دیں. 21 اپریل ہے، 22 کے قریب سیٹیں ہیں جس پہ ضمنی الیکشن ہونا ہے. بیوروکریسی وہی انہیں آر او کے ہاتھ میں رہنا ہے. تو آر او کا ابھی سے بات کر لی جائے اور ابھی سے کوشش کی جائے کہ آر او جو ہے وہ جوڈیشری سے لیے جائے. صاف شفاف الیکشن تبھی ممکن ہے، ورنہ نہیں ہو سکیں گے. یہ آپ کے پاس ضمنی الیکشن آپ کے پاس ایک ایسا ویپن ہے جو حالات آپ کو بتا دے گا. تو آپ کو پہلے دن سے پھر فارم 45 اور 47 کی جو بات ہے وہ ابھی سے کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آئے، بیٹھ کر طے ہو. اگر کوئی ترامیم ہونی ہے، قانون میں ترامیم ہونی ہے، الیکشن ایکٹ کے ذریعے اس میں ترامیم کی جائیں، رولز میں ترامیم کی جائیں، تاکہ یہ والے معاملے جو آپ نے فیس کیے ہیں جنرل الیکشن میں اب نہ ہوں. ورنہ پھر یہ الیکشن ہو جائیں گے اور پھر وہ اسٹیمپ لگ جائے گی کہ جناب پہلے الیکشن بھی ٹھیک ہے. تو بڑے آنکھیں اور کان کھولے رکھنا پڑیں گے، تبھی آپ تک اصل باتیں جو ہے نا وہ سامنے آ سکیں گی. یہ ضمنی الیکشن بہت ہی اہم ہے. آگے سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے. سینٹ کے الیکشن میں مخصوص نشستیں جو فراڈ سے فریب سے لا کر کھڑی کر دے اور اس سے آپ سینٹ کے آپ بندے اپنے منتخب کر لیں، تو یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. اور اس کے لیے بھی بڑا سوچنا اور سمجھنا پڑے گا کہ سینٹ کے الیکشن میں کون سے کینڈیڈیٹ آئیں اور کس طرح اس سینٹ کے الیکشن کو لڑا جائے، اور تاکہ دشمن کا مقابلہ ہو سکے. سینٹ کے الیکشن اس لحاظ سے بہت اہم ہے. کاغذات نامزدگی داخل ہونے اور 2 اپریل کو یہ الیکشن ہونے. اس وقت سینٹ میں سے 52 سیٹیں خالی ہو چکی ہوئی ہیں اور الیکشن ہونا ہے ان کے اوپر. جنرل سیٹوں پہ ہونا ہے، خواتین کی نشستوں پہ ہونا ہے، ٹیکنوکریٹ کی نشستوں پہ الیکشن ہونا ہے. 4 صوبوں کے اندر اور وفاق کے اندر جہاں ووٹ ڈالے جائیں گے. صوبائی اسمبلیوں نے ووٹ ڈالنا ہے. خیبر پختونخوا کے اندر آپ کی سینٹ میں تعداد بہتر آئے گی، پنجاب کے اندر بہتر آئے گی. باقی جگہوں پہ آپ کی تعداد جتنی کہ ہے اس کے مطابق آپ کا جو حصہ مطابق جسہ آپ کو ملنا ہے. تو یہ فیصلہ ہے دینے والا. اب جو اب سامنے والی بات ہے نا کہ انشاءاللہ امید ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اس معاملے کو بڑا سیریسلی ٹیک اپ کرے گا. 215 پر فیصلہ محفوظ ہو چکا ہوا ہے. اب سیکشن 104 اور الیکشن رولز 94 پہ بات ہوگی کہ جس میں پارٹی کا سمبل لینے سے کیا تباہ کاریاں ہوئی ہیں کہ پارٹی ایک طرح سے بالکل گراؤنڈ پہ آ کھڑی ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا وجود نہیں رہ گیا. متحدہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ مل کر ان الیکشنز کو اس طرح سے ہم نے بیٹھ کر دیکھا ہے، اور اس میں بھی سیٹیں ہمیں نہیں مل پا رہی کیونکہ سنی اتحاد کونسل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی اپنی سیٹیں نہیں ہیں. حالانکہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آرٹیکل 51 بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے، آرٹیکل 106 بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے. میں بار بار اس لیے چاہتا ہوں آپ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. سیکشن 104 الیکشن ایکٹ کا جو چیلنج کیا ہے، رولز 94 جس میں پارٹی سمبل لے لینا پارٹی بین کر دیا ہے. آرٹیکل 17 کی اسی لیے یہ ساری پروویژنز جو ہیں نا یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. اسی لیے ان کو چیلنج کیا گیا ہے کہ ان کو آئین سے متصادم قرار دیا جائے. یعنی مان لیا الیکشن اگر نہیں ہے آپ پارٹی سے، اگر آپ پارٹی کے والے سے کوئی سکم ہے تو جرمانہ کر دیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ آپ اسے سمبل ہی لے لیں گے، آپ اس کی شناخت ہی لے لیں گے اور پارٹی بین ہو جائے گی. اس کے الٹیمیٹ امپیکٹ تو آپ کے الیکشن ایکٹ کے اندر دیے ہوئے نا. تو الیکشن ایکٹ کے اندر اگر الٹیمیٹ امپیکٹ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کی پارٹی بالکل تقریباً ختم ہو کے رہ گئی ہے. تو یہ وہ معاملے ہیں
جو آج ڈویژن بینچ کے سامنے آ گیا. سنگل بینچ نے تو کیس کی سماعت جو ہے وہ 25 مارچ تک ملتوی کر دی تھی. 25 مارچ سے پہلے یہ کوئی چھوٹا سا ایشو ہے, کوئی بڑا ایشو تو ہے نہیں. یہ آج ایک ہی دن کے اندر بیٹھ کر, میں نے پہلے بھی ایک ہی دن کے اندر بحث کر کے اس کو ختم کیا تھا, تو ایک ہی دن کے اندر بحث کر کے, نہیں تو پیر والے دن کیس کو رکھوائیں گے اور رکھوا کر اس کو مائنلی سیٹل ڈاؤن ہو جائے اور یہ معاملہ نہ رہ سکے. اب آتے ہیں اگلے 4 بڑی اہم ایشوز کی طرف. کہ 4 اسمبلیوں کا جو ہے حلقہ کا رزلٹ وہ کھل رہا ہے. یہ بڑی پازیٹیو خبریں آ رہی ہیں اور اس میں کئی وجوہات ہیں. 4 کون سا ہے؟ نواز شریف کا حلقہ ہے جس میں نواز شریف اور ڈاکٹر یاسمین راشد ہاری تھی, اتنی بڑی لیڈ تھی. پھر اون چودھری کا حلقے کے حوالے سے بڑی وضاحت کے ساتھ بات ہو رہی ہے. پھر اسلام آباد کا کوئی بھی حلقہ, ان تینوں حلقوں میں سے کوئی بھی حلقہ کھول دیں. اور یہ ہونا کیا ہے, ابھی نواز شریف تو وزیر اعظم کے یعنی وزیر MNA کے طور پر ہے. اگر کل حلقہ کھل جاتا ہے تو نواز شریف باہر ہو جائیں گے. نواز شریف کو بھی پتہ ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی پتہ ہے کہ الیکشن کہاں کہاں رہے ہوئے ہیں. جن جن جگہوں پہ ان کے کینڈیڈیٹ ہارے ہیں وہاں جنرل الیکشن ہوئے ہیں. جن جن جگہوں جیتے ہیں وہاں فراڈ اور فریب پر مبنی الیکشن ہوئے ہیں. اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بھی آ جائیں گی, کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے, بہت قریب پر چیزیں پہنچ چکی ہوئی ہیں. اور الٹیمیٹلی پاکستان تحریک انصاف اس میدان میں کھڑی تھی, کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی, اور اس بابت مقابلہ کھل کر کرے گی. علی مین گنڈا پور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات. لوگوں میں عجیب و غریب سی باتیں آ رہی ہیں کہ پتہ نہیں کہ ملنا نہیں چاہیے تھا. بھئی آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, ملک کا وزیر اعظم ہے, 18ویں ترمیم ہے آئین پاکستان 1973 ہے, اس کے اندر دیے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ کو ملنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور وزیر اعظم نے ملاقات میں جو ہے نا یقین دہانی کرائی ہے کہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے, اور ملاقات مثبت رہی ہے. علی مین گنڈا پوری کو صوبے کے اخراجات کا کہا کہ ادا کر دی جائیں گے. عوامی مسائل پر بات چیت ہوئی ہے. حالات کے پیش نظر علی مین گنڈا کہتے ہیں کہ قابل حل مسائل پر روشنی ڈالی, اور وزیر اعظم نے پورا سپورٹ کرنے کا کہا ہے کہ اگر پشاور میں ہوتا تو وزیر اعظم کا استقبال ضرور کرتے. ملک کے سیاسی مسائل جو بات چیت اور مل بیٹھنے سے حل ہوں گے. صوبے کا موقف یہ نہیں کہ بقایا جات حکومت ادا کرے. IMF کو خط میں عمران خان نے بالکل نہیں کہا کہ پاکستان کو قرضہ نہ دیا جائے. اور یہ جو ملاقات تھی اس پر احسن اقبال موجود تھے, انہوں نے خیر مقدم کیا اور یقین دلایا اور جذبے کا اظہار کیا. اب یہاں کہ KPK میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کرنے کا بھی کہا ہے. یہاں چیف سیکرٹری جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا. پہلے پنجاب میں دفعہ آپ نے تجربہ دیکھا تھا, انسپیکٹر جنرل آف پولیس IG بھی نہیں دیا جا رہا تھا. وفاق زبردستی اپنی بندہ لے کر یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس سے کیا ہو جائے گا. اور یہ ملک کو اب آگے لے کر چلنے کے حوالے سے اگر ون وے اور دی ادر حالات لے کر چلنے ہیں تو وہ تبھی سیٹل ڈاؤن ہوں گے کہ اگر ملک کو پازیٹیو سینس سے اگر لے جایا جائے گا. اس ملک نے اگر آگے ترقی کرنی ہے. اور دوسری بات میں بتا دوں آپ کو, دیکھیں میں تو پہلے دن سے یہ قائل ہوں, وزیر اعظم کو اپوزیشن لیڈر کر کے حلف لے کر, GDA کے کئی لوگوں نے حلف نہیں لیا, انہوں نے اس کی لیجیٹمیسی کو نہیں مانا. ہم نے حلف بھی لے لیا, اب چیزیں جو کہ آگے چلنی ہے, اپوزیشن کا ایک رول پلے کرنا ہے. اور اب ہم نے پہلے استعفیٰ دیا تھا, استعفیٰ بڑا جینون دیا تھا, اب بھی انہوں نے آ کے آپ کو ایسی جگہ کھڑا کر دیا. لیکن 2/3 اکثریت جاری دینے کے حوالے سے اب لڑائی چل رہی ہے, اور وہ سینٹ میں سیٹیں اگر اپنی مرضی کے لے گئے جس کے لیے وہ پوری پلاننگ کیے بیٹھے ہوئے ہیں, تو بڑا مشکل وقت ملے گا آپ کے لیے. اور یوں 5 سال تک آپ کی لڑائی یہی چلتی رہے گی. لیکن اگر آپ نے سڑکوں کے اوپر لڑائی لڑ لی, سڑکوں کے اوپر آپ نکل آئے, سڑکوں پہ اوپر آپ نے میدان خالی نہ چھوڑا, آپ آواز اٹھاتے رہے, آپ عدالتوں میں جاتے رہے, عدالتوں میں صحیح معاملات کو صحیح طرح سے آپ ناک آؤٹ کرتے رہے, آپ حل کرتے رہے, تو پھر یاد رکھیے گا جیت آپ کا مقدر ہے. اور اس کے لیے آپ کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے میدان میں نکلنے کے لیے, میدان میں لڑنے کے لیے. میں کوئی زبردستی کو ڈھونس دھاندلی کی بات نہیں کر رہا, نہ مار کٹائی کی بات کر رہا ہوں, میرٹ کے اوپر. اور میرٹ پہ لڑنے کے لیے, لڑائی کے لیے آپ کو دروازے کھلنے چاہیے, آپ کو بازو کھلے رکھنے چاہیے. آپ کو انہوں نے ابھی محسن نقوی کو ایسے نہیں لگایا ہے وفاقی وزیر داخلہ, اس کے پیچھے بات ہے کہ سخت ہاتھ کیسے رکھنا ہے. اور اس کے لیے آپ عدالتوں میں پہلے جائیں, عدالتوں میں بات کریں, میرٹ کی بات کریں, اور اس میرٹ میں آپ کو یقیناً میرٹ مل رہا ہے, آپ کو میرٹ سے پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا. لیکن اگر آپ گھر بیٹھے رہیں گے,
آواز نہیں اٹھائیں گے، خاموش بیٹھے رہیں گے تو آپ کی آواز پھر بند ہی رہے گی، پھر کوئی نہیں اٹھا سکے گا۔ عمران خان کا جو موٹو ہے اس موٹو میں ساتھ چلنا پڑے گا۔ جہاں وہ عدالتی لڑائی لڑ رہی ہے وہاں سڑکوں کے اوپر، اور یہ عمران خان کی جو کٹیل کی ملاقاتیں بھی کرنے، کٹیل کرنے کا مقصد ہی صرف یہی تھا، لیکن انہیں بھی پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن آگے بڑھیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔